بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت امام حسن ابن علی 621 عیسوی 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ و خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا میں تشریف لائے۔ رسول خدا کے لیے امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یک کے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے تو مشرکین تانے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع النسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا یعنی امام حسن و حسین کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر بن ابن خطاب اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے۔ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ، اور رشتہ کے نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی رسول خدا امام حسن و حسین کو اپنے فرزند کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جس پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ بجاہر الانوار میں ہے کہ جب امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم الوجہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا؟ امیر المومنین نے عرض کی، آپ پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد جبریل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھنے۔ تاریخ خمیس میں یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم الانصاب بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی معصوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور امام حسن علیہ السلام سینے سے قدموں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لیے اور ان کو زمین پر بٹھلایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تخیر فرمائی
تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسین علیہ السلام آ گئے اور حسن کے پاؤں دامن عبا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت برا بن عذاب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ بخاری و مسلم اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر ان دونوں کو سونگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ ترمذی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ننا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے 7 سال کچھ مہینے تک اپنے ننا رسول خدا کا زمانہ دیکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش فرمائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آ گئے تھے۔ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے، اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی متمکن ہوئے اور تقریباً 6 ماہ تک آپ امور مملکت کا نظم و نسق سنبھالا۔ آپ کا عہد بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن زبردست عابد بے مثل زاہد افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا یا پیدل فرمایا کبھی کبھی یا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے، آپ اکثر یاد خدا بندی میں گریا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وعید کی مثال کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ امام حسن کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن اکثیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت
لوگوں سے یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو میں تم کو صلح کرنا ہوگی، اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور تو آپ تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ امام حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا چاہیے تھا۔ امام حسن نے دین خدا کی سربلندی، فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا کی صلح حدیبیہ کی تاثیر میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کا تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی کے سرچشمہ امام حسن علیہ السلام کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے زیادہ بنتے اشت کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رسول کے پیارے نواسے امام حسن 28 صفر 50 ہجری کو جامع شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ، اللہم صلی علی محمد